یعنی وہ تو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر تھی جس کو بنگلہ دیشی عوام نے نکالا، لیکن یہاں پہ گفتگو پاکستان کے بجائے بنگلہ دیش کی چل رہی ہے، اور گفتگو چل رہی ہے حسینہ واجد صاحبہ کے اوپر، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حسینہ واجد کا ریفرنس دے کے کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ ان سے کہیں کہ وہ ہمارے یہ لیڈر ہیں اسمبلی کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی راستے ڈھونڈ لیں بھاگنے کے۔ عجیب سی بات لگتی ہے کہ معاملہ کسی اور ملک کا ہے، آپ یہاں پہ بلا کے پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پکڑ لیں گے، کہہ رہے ہیں جانے کا راستہ ڈھونڈ لیں۔ یعنی پاکستان میں انتشار ہونا چاہیے کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر کچھ سلسلہ ہوا ہے، یہ ہے مقدمہ ہمارا۔ یہ 2 دن سے جو گفتگو ہو رہی ہے پکڑ لو، جلا دو، جانے نہ دو، آنے نہ دو، راستے بند کر دو، ECL پہ ڈال دو، کس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ بنگلہ دیش کی ایک وزیر اعظم جو بنگلہ دیش کا مسئلہ ہے اور وہ بنگلہ دیش کے عوام انہیں الٹایا، اس وجہ سے پاکستان میں انتشار آ جانا چاہیے، پاکستان میں فساد پھیل جانا چاہیے، پاکستان کے اندر لوگوں کو جتھوں کی شکل میں سڑکوں پہ آ جانا چاہیے اور پاکستان کو آگ لگا دینی چاہیے کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد صاحبہ چلی گئی۔ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ تو بات وہیں پہ آ گئی جہاں پہ ہم نے پہلے کی تھی کہ بات کیا ہے فساد کی، بات کیا ہے انتشار کی، بات کیا ہے بربادی کی۔ اس میں کچھ آپ نے سنا کہ بنگلہ دیشی عوام اگر تل ملا رہے ہیں تو پاکستان عوام کے مسائل بہتر حل کرنے کے یہ طریقہ کار ہیں، کہیں سے آپ نے سنا؟ آپ کو آواز صرف سنائی دی تفرقے کی، فساد کی، توڑ دو، پکڑ لو، جکڑ دو، روک دو، بند کر دو۔ کسی نے نہیں آپ کو بتایا کہ پاکستان ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے، اس کو سنوارنے کے لیے، بڑھانے کے لیے ہمیں یہ 2 3 4 منصوبے جو ہیں انہیں آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ گفتگو نہیں ہوئی۔ تو کیا کرنا چاہتے ہیں آپ پاکستان کے ساتھ؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا عوام کو کھل کے بتا دیں نا آپ کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ خاکم بدھن تباہ کرنا چاہتے ہیں، خاکم بدھن برباد کرنا چاہتے ہیں، خاکم بدھن توڑنا چاہتے ہیں، جو بار بار آپ ہمیں بنگلہ دیش کی ایگزامپلز دیتے ہیں، تو آپ کے گمان میں کیا ہے؟ آپ ڈرا رہے ہیں، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ ذرا کھل کے سامنے آئیے اور بتائیے کہ وہ کیا بربادی کا سامان ہے جو آپ سامنے لانا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی، کوئی بندہ یہ بھی تو کہے کہ ہم ایک ہیں، یہ ایک پاکستان ہے، یہ امیر کا پاکستان یا غریب کا پاکستان نہیں، ایک پاکستان ہے۔ یہ عورت کا پاکستان یا مرد کا پاکستان نہیں، ایک پاکستان ہے۔ یہ کسی صرف مسلمانوں کا ملک نہیں بلکہ ہماری رہنے والی یہاں پہ جو مائنورٹیز ہیں وہ بھی ہمارے یہ باعث عقیدت ہیں، اور ہم سب کا پاکستان۔ یہ خیبر پختونخوا بھی ہے، یہ پنجاب بھی ہے، یہ سندھ بھی ہے، یہ بلوچستان بھی ہے، یہ گلگت بلتستان بھی ہے، یہ آزاد جموں کشمیر بھی ہے، مگر یہ ایک پاکستان ہے، ایک پاکستان۔ کوئی سنی آپ نے آواز؟ آپ میں سے کسی نے سنی ایک پاکستان کی آواز؟ آپ نے توڑنے کی، مروڑنے کی، جلانے کی، پکڑنے کی، دھکڑنے کی بات سنی، بس پاکستان کی بات نہیں سنی۔ نہ آپ کو کسی نے یہ بتایا کہ ایک پاکستان ہے، اور نہ آپ کو کسی نے یہ بتایا کہ ایک ہی اس کا ویژن ہے پاکستان کا، اور وہ یہ ہے پاکستان کا ہر بچہ۔ اور پاکستان کی اگر آپ آبادی دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ 18 سال سے کم عمر 64-65% لوگ ہیں، یہ آپ کے بچے ہیں، یہ آپ کے بچے ہیں۔ انہیں سڑکوں پہ لا کے جلوا دیں، توڑوا دیں، آگ لگوا دیں، یا سوچیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، یا سوچیں کہ یہ تمام بچے بچیاں
جو اسکولوں کالجوں سے نکل رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا, ان کو نوکری کہاں سے ملے گی, نوکری فراہم کرنے کے لیے کچھ تجاویز سامنے کہاں سے آئیں گی, یہ تو بات نہیں سنی. نہ ایک پاکستان کی بات ہوئی, نہ ایک پاکستان کے ویژن کی بات ہوئی جس میں غریب آدمی کے لیے بالخصوص مگر ہر ایک کے لیے نوکری ہوگی, ہر ایک کو مہنگائی کے بوجھ سے ہٹایا جائے گا, یعنی مہنگائی کا بوجھ اس پہ گھٹایا جائے گا, یعنی اس کی زندگی میں سہولت پیدا کی جائے گی, یعنی ایسی سہولت پیدا کی جائے گی جس کے ذریعے وہ اپنے بچے بچیوں کو تعلیم دے سکے, اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے, ہسپتال جا سکے. کوئی ایسی بات نہیں سننے کو آئی. پاکستان ترقی کرے, پاکستان کی اقتصادی حالت بہتر ہو, پاکستان میں نوکریاں آئیں, پاکستان کے مستقبل, بچوں کے مستقبل روشن ہو, پاکستان کے بوڑھے جو ضعیف لوگ ہیں ان کی آنکھوں میں امید کی کرن ہو. کوئی ایسی بات سننے میں نہیں آئی. کیا سننے میں آیا کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد اس وجہ سے پاکستان جلا دو, بنگلہ دیش میں حسینہ واجد اس وجہ سے پاکستان جلا دو, اس وجہ سے پاکستان میں پکڑ لو, دھکڑ لو, پابندی لگا دو. یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ تو مجھے تو یہ بات بھائی سمجھ نہیں آتی, اور جب تک یہ گفتگو جاری رہے گی تب تک میں آپ کے سامنے آتا رہوں گا. جب تک یہ آگ لگاؤ پکڑ لو کی آواز, توڑ دو کی آواز, بنگلہ دیش بن جائے گا, بنگلہ دیش بن گیا ہے, بنگلہ دیش, جب تک یہ ہمیں ڈراتے رہیں گے میں آپ کے سامنے آتا رہوں گا اور آپ کو کہوں گا کہ یہ ایک ملک ہے, یہ ایک ملک ہے جس میں ہم سب ایک ہیں, ہم سب کی منزل ایک ہے, اور وہ منزل اقتصادی ترقی کی ہے, وہ منزل انصاف کی ہے, وہ منزل ایک ایسے معاشرے کی ہے جس میں آپ کے بچے بچیاں پروان چڑھ سکیں, آگے بڑھ سکیں, پر امید ہوں. اور یہ جو ہر طرف تاریکی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ لٹ گئے, مر گئے, سب جا رہے ہیں, ارے کہاں جا رہے ہیں, سڑک پہ آؤ, سب بچے یہیں ہیں, سب پر امید ہیں, کالجوں سے اسکولوں سے نکل رہے ہیں, شرائط ترقی بڑھ گئی ہے, بڑھ جائے گی نہیں, بڑھ گئی ہے. ہمارے دیہی علاقے, ہمارے کسان جو اس ملک کی 50% سے زیادہ لیبر فورس بناتے ہیں, یعنی 50% سے زیادہ نوکریاں جو ہیں وہ کسانوں کو ملتی ہیں, وہاں پہ ترقی کی شرح 6.5% ہو چکی ہے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جو مہنگائی کی شرح پچھلے سال 40% تھی, وہ اب کھانے پینے کی اشیاء کی 40% تھی, وہ 2% پہ آ چکی ہے. جو اوور آل مہنگائی کی شرح 38% تھی, وہ 11% پہ آ چکی ہے. آپ کیوں یہ نا امیدی اور بربادی کے علاوہ کوئی بات نہیں کر پاتے؟ تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. تو میرا پیغام ہے آپ کے لیے, ایک ہے پاکستان, ایک ہے پاکستان, ایک ہے پاکستان کا ویژن. اور تمام لوگ, اور بالخصوص غریب ملک جو ہمارے لوگ ہیں, اور تمام لوگ مگر بالخصوص ہماری جو یوتھ ہے 18 سال سے کم کے بچے ہیں, اور تمام لوگ مگر بالخصوص ہماری خواتین جن کو وہ مواقع نہیں ملتے زندگی میں آگے بڑھنے کے, ان سب کے لیے مواقع فراہم کرنا, یہی ایک ہمارا فیصلہ ہے, یہی ایک ہمارا ویژن ہے, اور یہی ایک ہمارا ملک ہے. اس کی بھی بات کی جائے, اور بھی باتیں کریں آپ, مگر اس کی بھی تو بات کریں. جب لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں اور اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں تو انتشار پھیلانے کو تو نہیں بھیجتے. جب لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو اس امید پہ دیتے ہیں کہ آپ اسمبلی میں جائیں گے, کچھ معاملات حل کریں گے, کچھ معاملات کو طے کریں گے, مشاورت کریں گے, اپوزیشن کریں گے پالیسیز کی, مگر اس وجہ سے اپوزیشن کریں گے کہ ان پالیسیز میں نکھار آئے. تو کیا آپ نے کیا؟ آج آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ کیا جب آپ سمجھتے ہیں, آپ مجھے روز میں جاتا ہوں تو مجھے کہتے کہ جی ہماری اصل میں پتہ نہیں بھلے سے 180 سیٹیں تھیں, کوئی کہتا ہے 350 سیٹیں تھیں, کوئی کہتا ہے 570 سیٹیں تھیں. میں نے کہا یار آپ کی 18,000 سیٹیں تھیں, کوئی طریقہ کار تو ہے نا طے کرنے کا, کہ ایک دن آپ شام کو ٹی وی کے تھیٹر پہ آ جائیں اور وہاں پہ بیٹھ کے بولیں کہ ہماری 180 سیٹیں ہیں. میں کہتا ہوں ہماری 570 سیٹیں ہیں, 970. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ کو
دعوت دی گئی, وزیر اعظم پاکستان نے آپ کو دعوت دی کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کی میجورٹی ہے, آپ آئیے حکومت بنائیے, تو بنا لیتے. جب ووٹ آپ نے لوگوں سے مانگا تھا تو خدمت کرنے کو مانگا تھا نا, تو جب خدمت کرنے کا وقت آیا تو آپ کو جب دعوت دی گئی کہ اگر آپ کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں ہیں حکومت بنا لیں, تو آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ کیونکہ حکومت بنانا تو مقصود نہیں تھا, اس کے لیے تو پھر خدمت کرنی پڑتی, خدمت کرنا تو مقصود نہیں تھا, مقصود تو تھا انتشار پھیلانا, تو انتشار پھیلا رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے کہا, خورشید شاہ صاحب نے فون کیا کہ دیکھیے ہم پی ایم ایل این کو جو سپورٹ کرنے چلے, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس زیادہ سیٹیں, حکومت بنائیے. وہ ہمارے دوست چند صاحب جو ہیں وہ خود چل کے گئے, انہوں نے پروگرامز میں کہا کہ میں خود چل کے گیا اور میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہماری دعوت ہے کہ آپ آئیے اور حکومت بنائیں, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. مگر کاہے کو بنائیں؟ حکومت بناتے تو بھائی خدمت کرنی پڑتی. اب آج شام کو, روز شام کو بیٹھ کے جو آگ جلاؤ گھراؤ کی بات کرتے ہیں, تو پھر تو بات کرنی پڑتی. جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے مہنگائی کم کر دی, تو پھر یہ بات کرنی پڑتی. جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خوراک جو ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ 40 سے گھٹا کے 2% ہو گیا, تو پھر یہ بات کرنی پڑتی. میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں کہ اقتصادی ترقی زرعی علاقوں کے اندر 6.5% ہو گئی, تو پھر یہ بات کرنی پڑتی. میں آپ کو کہتا ہوں کہ 30% کلیکشن ٹیکسز کی بڑھ گئی, تو پھر یہ بات کرنی پڑتی آپ کو. مگر یہ بات تو کرنی نہیں ہے. پہلے بھی بات یہی تھی. پہلے کیا کیا؟ پہلے بھی تو یہی کیا جو آج یہ کہہ رہے ہیں. بار بار بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں, بار بار آگ لگانے کی بات کرتے ہیں, بار بار ملک توڑنے کی بات کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا. کیسا ہو جائے گا بھائی؟ ہم سب اکٹھے ہیں, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس ملک کو ہم سب اکٹھے ہیں اور ہم اکٹھے آگے بڑھیں گے. اور ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, مگر ہم اس مشکل وقت سے گزر جائیں گے. ہمارے بچوں کی آنکھوں میں جو امید ہے اسے قتل مت کیجیے, یہ تاریکی کا خاکہ مت کھینچیے. قومیں جو ہیں ہر چیز کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہیں, غربت میں بھی زندہ رہ سکتی ہیں, مگر نا امیدی میں زندہ نہیں رہ سکتی. تو یہ نا امیدی مت پھیلائیے. اور حقیقت آپ کی کیا ہے؟ حقیقت آپ کی یہ ہے کہ پیر پڑے جاتے ہیں کہ وہ ایک کمیٹی بنا رہے ہیں. ہم نے تو, آپ بھی کوئی ایک تجویز کر دیں, اللہ آپ کو کے مرتبے بلند کرے, اللہ آپ کے مرتبے بلند کرے. کبھی آپ میر جعفر کہتے ہیں, کبھی آپ قبر تک پیچھا کرنے کو کہتے ہیں, اور کبھی ایک ہی سیکنڈ کے اندر آپ پیروں میں گر پڑتے ہیں, اور ایک ہی سیکنڈ میں اللہ آپ کا مرتبہ بلند کرے. ذرا ایک نامینیٹ کر دیں بندہ جس سے ہم بھی بات کر سکیں. کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ کی کیا ہے آج تک آپ نے بات؟ آپ اتنے بڑے رہنما بنتے ہیں, جمہوریت کے علم بردار بنتے ہیں, آپ نے بات کیا کی؟ آپ نے کہا یار وہ تو جو سویلین فورسز پہ پیٹرول بم پھینکے تھے وہ ہم نے پھینکے تھے, فوج پہ تھوڑی پھینکے تھے. کمال ہے یار, واہ واہ واہ, سبحان ربی اللہ. یعنی ایک بندہ, ایک لیڈر جو عوام کہتا ہے کہ میرے ساتھ عوام ہے, وہ کہتا ہے اگر عوامی لوگوں پہ اور جو سویلین فورسز ہیں ان کے اوپر پیٹرول بم پھینکا تو کیا پھینکا, یہ تو میں مانتا ہوں. ارے مانتے تو آپ 9 مئی بھی تھے. آپ نے گھر سے باہر نکلتے ہوئے موٹر گاڑی میں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے پکڑا گیا تو یہ وے ہو جائے گا, اور آپ نے یہ وے کر دکھایا. یہ تو آپ یہ سے آگے بڑھ نہیں سکے, کیونکہ 3000 لوگوں کے ساتھ تو یہی ہو سکتا تھا جو آپ نے کر ڈالا. شہیدوں کے مجسمے جلا دیے. مجسمے تو بے جان ہوتے بھائی, شہید تو تمام عمر زندہ رہتے ہیں. دل سے مٹاؤ تو جانے. یہ مجسموں کی گردنیں کاٹ کے, مجسموں کو اٹھا اٹھا پھینکنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہیدوں کی جو یاد ہے وہ ختم ہو جائے گی, یا ان کا رتبہ آپ کے ان کا مجسمہ گرانے سے ختم ہو جائے گا؟ تو آپ کو تو جو سمجھ تھی آپ نے کر ڈالا, اور آج نہیں کیا آپ نے. اس سے پہلے بھی جب آپ نے دھرنا دیا تو آپ نے یہی کیا. آپ نے ایک سویلین ایس ایس پی کی ریڑھ کی ہڈی توڑی. آپ نے سویلین ادارہ پی ٹی وی کے اوپر چر دوڑے, قبضہ کیا, وکٹری کے نشان بنائے اسکارف پہن کے. آپ نے کرین لگا کے اپنی پارلیمان جدھر آپ الیکٹ ہو کر جاتے ہیں, آپ نے اس کے جنگلے توڑے اور اس پہ قبضہ کیا. آپ نے وہ سیکریٹریٹ جہاں پہ لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں اس کا گھیراؤ کیا, اس کو 3-4 دن بند رکھا.
یعنی یہ تحریک آپ کی جلاؤ گراؤ پکڑو دھکڑو توڑ دو آج کی نہیں ہے ہی یہ آپ کو آتا ہی ہے کہ کہیں انتشار پھیل جائے کہیں آگ لگ جائے. تو میری یہ درخواست ہے کہ رک جائے. یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے کچھ گڑ گڑانا شروع کیا ہے, لیکن اگر ایسا ہوا ہے مگر ایسا ہوا ہے خدا را معاف کر دیں, لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں. ارے اگر ایسا ہوا نہیں ہے, ایسا ہوا ہے تو معافی مانگیں. یہ جو بار بار اگر مگر کرتے ہیں کہ اگر یہ ہے اگر ویڈیو ہے اگر فوٹو ہے, تو ویڈیوز تو چلتی رہی ہیں لائیو. تو اگر یہ ہے معافی مانگنی ہے تو اگر ہوا ہے تو معافی مانگیں تاکہ یہ بات ختم ہو, ہم بھی ختم کریں. ہم بھی آپ سے یہ بات نہیں کرنا چاہتے. تو معافی مانگنی ہے تو معافی مانگیں, گڑ گڑانا ہے تو گڑ گڑائیں. یہ اگر مگر مت کریں. یہ لوگ دیوانے تھوڑی ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جب آپ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ایک بندہ اپوائنٹ کر دیں, ہم تو التجا کر رہے ہیں کہ ہم سے کوئی بات کر لے, تو لوگ کیا دیوانے ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا آپ کیا کر رہے ہیں. تو کہہ دیں یار معافی مانگیں اور جائیں, آپ آگے بڑھیں. وہ کیا ہے کہ وہ زیست سے تنگ ہو اے داغ تو جیتے کیوں ہو, جان پیاری بھی نہیں جان سے جاتے بھی نہیں. کمال ہے یہ. تو میں آخر میں آپ کو یہی کہوں گا اور آپ کے توسط سے پی ٹی آئی کو بھی یہی کہوں گا کہ خدا را رحم کریں, ان بچے بچیوں کا سوچیں. جس طرح ہم آپ کے سامنے تجاویز لا رہے ہیں کہ ہم اپنے بچے بچیوں میں لاکھوں بچوں کو ہر سال آئی ٹی کی مشین لرننگ کی ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ ملک سے باہر جانے کے بجائے بین الاقوامی ویلیو چینز میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے زر مبادلہ بھی کمائیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کریں اور اپنے گھر بھی بنائیں اور اپنے بچوں کو لے کر آگے چڑھیں. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہم کھاد کے ذریعے, بیج کے ذریعے, ٹریکٹر کے ذریعے زرعی پیداوار بڑھائیں گے, آپ بھی آ کے ایسی بات کیجئے. تو صحت کی بات کریں, اسکول کی بات کریں, روزگار کی بات کریں, غربت مٹانے کی بات کریں. یہ بنگلہ دیش, حسینہ واجد وغیرہ وغیرہ یہ نام لینے سے پاکستان میں انتشار نہیں پھیلے. بہت شکریہ. ملک صاحب, میں سید مصطفی الرحمان نشید سے. ملک صاحب, آپ نے انتشار کی فساد کی بات کی. یہ واقعی مطلب غلط ایک وہ ہے جس میں مطلب اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اگر ملک نہیں ہے تو ہم نہیں. وہ آپ نے سنا نہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, وہ نہیں سنا آپ نے. وہ ٹرینڈ چل رہا ہے, ابھی بھی شاید کہیں چل رہا ہو. یعنی آپ کی بات, سوری میں معافی چاہتا ہوں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہاں پہ گڑ گڑا رہے ہیں, وہاں پہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں. وہاں پہ سپہ سالار کے خاندان, شہید ہوئے جرنیلوں کے خاندانوں کے خلاف, ان کے بچے بچیوں کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ ٹرینڈ چلا رہے ہیں. کیا ایک طرف حسینہ واجد کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں خان نہیں تو کیا نہیں, نہ خدا نہ خواستہ خاکم بدھن ناؤز باللہ پاکستان نہیں. جی ملک صاحب, بالکل آپ نے صحیح کہا. مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے یہ ہے کہ اگر جہاں ساری چیزیں یہ آپ نے بدل جو پوائنٹ آؤٹ کی ہے آپ کی جگہ بالکل ٹھیک ہے, مگر آپ یہ دیکھیں کہ جو قوم اور عوام جو ہے, مطلب 25 کروڑ عوام جو اس وقت جو ان کو پریشانی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ موقع ہے کہ آپ ان کی پریشانی کو اگر ختم کر سکتے ہیں یا ان کو ریلیف دے سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کوئی انتشار جو پھیلانا بھی چاہے گا تو اس میں کامیاب نہیں ہوگا. یہ میرا آپ سے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 86% لوگوں کے لیے, 86% آف دا پیپل, یعنی پاکستان کے تقریباً تمام گھر, 95% گھر پاکستان کے بجلی سے کنیکٹڈ ہیں. 86% گھر, یعنی ہر 100 میں سے 86 گھر جو ہیں ان کی اضافی بجلی کا بل وزیر اعظم کے حکم کے مطابق سرکار دے رہی ہے. کیوں دے رہی ہے؟ بالکل اسی وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے دکھ درد کا احساس ہے. بجلی کی قیمت بڑھی ہے, اس کو گھٹانے کے لیے 5 کمیٹیاں بنائی گئی ہیں. بہت جلد بڑے بڑے فیصلے آپ کے سامنے آنے والے ہیں, بہت جلد. مگر ان فیصلوں کا انتظار نہیں کیا. اس دورانیے میں 86% لوگوں کی بجلی کا اضافی بل سرکار نے دینے کا فیصلہ کیا. 50 ارب روپے ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے نکال کے ڈال دیے, ادائیگی شروع ہو گئی. تو آپ مجھے بتائیے
کہ یہ کچھ دکھ درد کا تھا، کچھ خیال تو یہ سب کیا. اور ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، یہاں سے بات شروع ہوئی ہے. ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ توانائی کا بوجھ، بالخصوص بجلی کا بوجھ کیسے گھٹانا ہے عوام پہ. یہ جو میں آپ سے بار بار بات کرتا ہوں، مجھے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ ہر مرتبہ میں آپ کو یہ یاد کرواتا ہوں کہ دیکھیں ترقی شروع ہو گئی ہے. 6.5% ترقی کی شرح بڑھ گئی ہے. اوور آل 2.5-3% کی ترقی کی شرح انشاءاللہ ہو رہی ہے. جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر یہ نا امیدی کس چیز کی؟ ہم کر رہے ہیں کام، بڑی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور گزرے ہیں، مگر اب آپ کو تھوڑا سا بہتری اور سٹیبلٹی نظر آنی شروع ہو گئی ہے، ترقی نظر آنی شروع ہو گئی ہے. جو مہنگائی کا بوجھ کم ہونا شروع ہو گیا ہے. وہ لوگ جو اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے 600 ارب روپے 600 بلین روپیز جو ہیں وہ BISP میں ڈالے گئے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو غریب ہیں، جو فوری طور پہ غربت سے نہیں نکل سکتے، ان کے لیے سہولت پیدا کی جائے. 1.2 ٹریلین روپے یعنی 1200 ارب روپے کا ترقیاتی منصوبے بنائے گئے ہیں. اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ان علاقوں کے لیے جہاں غربت ہے. سب سے بڑا اس کا جو حصہ ہے وہ پہاڑوں کے اندر ڈیم بنانے کے لیے کیا گیا ہے مختص. یعنی کس جگہ پہ جہاں بھاشا ہے، کس جگہ پہ جہاں داسو ہے. جہاں پہ بھاشا اور داسو ہے وہاں پہ کون لوگ رہتے ہیں؟ وہ ڈیفنس کے لوگ تو نہیں ہیں، گلبرگ کے لوگ تو نہیں ہیں، کلفٹن کے لوگ تو نہیں ہیں. وہ تو غریب لوگ ہیں جو پہاڑوں میں بستیوں میں رہتے ہیں. جب وہاں پہ کام ہوگا، اربوں روپے کا کام ہوگا، تو وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے گا. تو ہمارے ترقیاتی منصوبوں کا بھی ایک ہی مقصد ہے، روزگار، خوشحالی. ہماری غربت مٹانے کی جو ایلوکیشن ہے اس کا بھی ایک ہی کام ہے کہ جو لوگ اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، بالخصوص خواتین، بیکاز بسپ کا پروگرام جو ہے وہ مرکوز ہے خواتین پہ، تو بالخصوص خواتین جو ہیں ان کو سپورٹ ملے. انشاءاللہ یہ سارے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے. انشاءاللہ ان سب کو روزگار ملے گا. انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا. مگر جب تک ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں، وہ لوگ جو اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کا پاکستان پہ حق ہے، یا ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں. جب میں 600 ارب روپے بسپ کی بات کرتا ہوں تو ان کے حق کی بات کرتا ہوں. جب میں ترقیاتی منصوبوں کی بات کرتا ہوں اور ان علاقوں کی نشاندہی کرتا ہوں جہاں پہ یہ منصوبے بن رہے ہیں، تو میں ان کے حق کی بات کرتا ہوں. جب بلوچستان کے اندر مائننگ کا جو ریولوشن جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، تو میں بلوچ جو ہیں ان کے حق کی بات کرتا ہوں. تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. کچھ وقت لگے گا لیکن اس منزل تک ضرور پہنچیں گے. نورین جنجوڑا صاحبہ جیو سے. صدیق ملک صاحب، 9 مئی کے جو حوالے سے بات کرتے ہیں، DDR SPR بات کریں، حکومتی احکام بات کریں، یا اب تو خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے توڑ پھوڑ کی ہے، جس نے گڑبڑ کی ہے اس کو سزائیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ روز ضمانت ہوتی ہے ان لوگوں کی جو کہ ویڈیوز پہ آئی ہیں بلوا کرتے ہوئے اور آگ لگاتے ہوئے، ان سب کی ضمانتیں باری باری ہو رہی ہے. تو کنفیوژن کہاں ہے، ڈس ایگریمنٹس کہاں ہے؟ اس میں کیا بتاؤں، آپ ذرا عدالتی فیصلے سارے پڑھ لیں اس تناظر میں. یعنی ابھی کیا فیصلہ ہوا پچھلے دنوں؟ ہوا یہ صاحب کہ ایک مقدمہ گیا، یعنی پارٹی نے PTI نے الیکشن نہیں کروائے. ان کو دوبارہ 2 دفعہ کہا گیا، انہوں نے پھر بھی الیکشن نہیں کروائے. کاغذات مانگے گئے کہ آپ نے جو خود آئین بنایا ہے اس کے مطابق دکھا دیں آپ نے کیا کیا ہے. وہ بھی نہیں دکھایا گیا. تو الیکشن کمیشن نے ایز پارٹی ان کو معطل کر دیا. ٹھیک ہے صاحب، معطل ہو گئے. اب یہ فیصلہ ECC کا ہے. اس فیصلے کو لے کر گئے PTI پشاور میں، اور پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں اس فیصلے کو ختم کیا جائے. تو فیصلہ ختم ہو گیا. اس کی اپیل کے اندر سپریم کورٹ گئے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس فیصلے کو بحال کیا جائے، یعنی الیکشن نہیں کروائے گئے، یعنی پارٹی نے جو ضوابط تھے، جو قوانین تھے پارٹی رہنے کے لیے وہ پورے نہیں کیے. اس وجہ سے پارٹی جو ہے وہ ایز اے پارٹی نہیں الیکشن میں آ سکتی. یہ فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں گیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں بھائی، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کیا اور یہ پارٹی نہیں ہے. تو جب پارٹی نہیں ہے تو اس کو پارٹی کا نشان نہیں ملا. جب پارٹی کا نشان نہیں ملا تو سب نے، جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم سے نشان لے لیا تھا، تو میں بھی انڈیپینڈنٹ کے طور پہ سینٹ میں الیکٹ ہو کر آیا تھا. آپ کو یاد ہے وہ کہ نواز شریف صاحب کے سگنیچر کی وجہ سے ہم سے نشان بھی لے لیا گیا تھا، پارٹی کا ٹکٹ بھی لے لیا گیا تھا، اس امید پہ کہ توڑ ووڑ کے ادھر ادھر لے جائیں گے. لیکن بہرحال اسی طرح
ان نے بھی الیکشن لڑا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو پٹیشن تھی وہ یہ تھی کہ سنی اتحاد کو سیٹیں دی جائیں, اور وہ بات جس کا پورے فسانے میں کہیں ذکر نہیں تھا. فیصلہ یہ آیا کہ چھوڑیں یار, پٹیشن میں کچھ بھی لکھا ہوا, ایسا کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہی نہ دے دیں. بھائی پٹیشن تو یہ ہے کہ سنی اتحاد لوگوں نے حلف لے کے, وہ جو بھی قرآن کے اوپر لیتے ہیں یا کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے حلف لیتے ہیں, کہ حلف لے کے کہا کہ ہم انڈیپینڈنٹس سنی اتحاد جوائن کر رہے ہیں, عدالت میں گئے کہ ہمیں ہماری سیٹیں دی جائیں. تو فیصلہ یہ آیا کہ پٹیشن میں جو بھی ہو, میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو ہی دے دیتے ہیں. تو گمان میں ہی آتا ہے, سوال یہ اٹھتا ہے کہ فیصلوں کے ذریعے اگر سیٹیں دینی ہے تو الیکشن کیوں کروایا جائے. سوال اٹھتا ہے کہ کیوں نہ ایک فیصلے کے ذریعے یہ حکومت بنا دی جائے, کہ بیٹھ جائیں کوئی فیصلہ کر لیں کہ بھائی اب یہ سوالات نہیں اٹھنے چاہیے. تو اگر آپ کو فوٹو نظر آ رہی ہے نورین صاحبہ, اور اگر آپ کو توڑ پھوڑ بھی نظر آ رہی ہے, اور اگر آپ کو ان لوگوں کی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ چلو چلو جی ایچ کیو چلو, اور اگر آپ کو وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو برملا ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں, اس کے گھر جا رہے ہیں کور کمانڈر کے, اور کہاں جا رہے ہیں, اگر آپ کو وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو لیڈران بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, جو باہر نکل کے وردیاں ڈنڈوں پہ ٹانگ رہے ہیں, اگر آپ کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے تو آپ مجھے بتائیے بیل کیسے ہو رہی ہے. وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک اسلام آباد